بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ واقعہ فرعون کی بیٹی اور اس کی باندھی مشاطہ کا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا، فرعون کی بیٹی باندھی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی، لیکن ایک دن فرعون کی لڑکی وہ کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاقاً کنگھی گر پڑی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہیں، تو پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے جواب دیا، فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے، تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا، اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، میرا اور تیرا باپ کا سب کا رب اللہ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ سے کہلوایا۔ وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے برسر دربار بلوا بھیجا اور کہا، کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ مشاطہ نے کہا کہ میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلند اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے، اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے، آخر میں خود اسے بھی اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہوگی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کرو۔ اس نے کہا، بادشاہ ایک درخواست ہے، میری منظور کر لے، وہ یہ کہ میری اور میرے ان بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ فرعون نے کہا، اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں، اس لیے مجھے منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کے سامنے اس میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کے چھاتی سے لگا ہوا تھا، دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس کی نیک بندی کی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس نے بآواز بلند کہا، اماں جان افسوس نہ کر، اماں جان ذرا بھی پسو پیش نہ کرو، حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا، اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر میں اس کی ماں کو بھی اسی آگ میں جلا کر شہید کر دیا گیا، اور یہ خوشبو کی مہکیں اسی جنتی محل سے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بلقیس کی کہانی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات۔ بلقیس ایک انتہائی ذہین، حکمت والی اور بہادر عورت تھی جس کی دانائی کی مثال 1000 مردوں سے زیادہ دی جاتی ہے، حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں کی بیٹی تھی۔ یمن میں سبا کی بادشاہت پر اس کے والد کی حکومت تھی اور وہاں ایک عظیم الشان سد مارب تھا جو پانی کے ایک بڑے جزیرے کو روکتا تھا۔ ایک جادوگرنی جو جنات کو قابو میں رکھتی تھی بادشاہ کو خبر دی کہ سد ڈیم مارب جلد ہی ٹوٹ جائے گا۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، اگر تم سچ بول رہی ہو تو میں تمہیں انعام دوں گا، اور اگر تم جھوٹی نکلی تو تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ بادشاہ نے اپنے انجینئرز کو بھیجا تاکہ وہ اس بات کی تصدیق کرے، اور انہوں نے سچائی کی خبر دی کہ سد جلد ہی گرنے والا ہے۔ بادشاہ نے اپنی دولت، اولاد اور حاشیہ برداروں کو لے کر وہاں سے فرار کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس نے اپنی رعایا کو تباہی سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لیکن اس کی بیٹی بلقیس نے انکار کر دیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جائے۔ بلقیس نے اپنے والد کے اس فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا کہ وہ اپنے عوام کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بلقیس نے اپنی رعایا کو آنے والی تباہی کے بارے میں خبردار کیا اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنے سامان، دولت، بچوں کو لے کر پہاڑوں کی اونچائی پر چلے جائیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ بلقیس نے خود ان کی قیادت کی اور وہ لوگوں کے ساتھ رہی۔ جب سد مارب گرا اور سب کچھ بہا کر لے گیا
وہ نہ لے جا سکے، بلکہ اس کی حکومت شجاعت کی بدولت سبا کی عوام اس عظیم تباہی سے بچ گئی، اور اس کے عوام نے اس سے محبت کی اور اسے اپنی ملکہ بنا لیا۔ تاہم سبا کے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے ذریعے ان لوگوں کی خبر ملی تو آپ نے حکم دیا کہ ہدہد ان لوگوں کے پاس ایک پیغام لے کر جائے۔ ہدہد نے پیغام ملکہ بلقیس کے پاس پھینکا۔ بلقیس پیغام سے بہت حیران ہوئی، کیونکہ وہ پیغام اللہ کے نام سے شروع ہوتا، اور یہ پہلی بار تھا کہ اس نے کچھ ایسا دیکھا۔ اپنی دانشمندی اور فہم کی بدولت بلقیس نے فوری فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنے ورثاء اور مشیروں کے مشورے کے لیے بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں فرمایا ہے، بلقیس نے کہا، اے سرداروں، مجھے ایک معجز خط دیا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس میں لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تم لوگ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور مسلم بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس کے ورثاء نے کہا کہ وہ بہت طاقتور ہیں اور ان کی فوج بھی بہت مضبوط ہے، لہٰذا آپ ہمیں حکم دے کیا کرنا ہے۔ اگر بلقیس مغرور یا ناسمجھ ہوتی تو فوراً جنگ کا حکم دے دیتی، کیونکہ ان کی فوج بہت طاقتور تھی، لیکن اپنی حکومت اور اپنی حکمت اور عقل کے ساتھ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زمانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ یہ جان سکے کہ ایک دنیائی بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کی عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، یہی ان کا طریقہ ہے، اور میں ان کی طرف سے ایک تحفہ بھیج رہی ہوں، دیکھوں گی کہ وہ میرے قاصد کیا جواب لے کر واپس آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ تحفہ پہنچا تو انہوں نے فرمایا، جب قاصد حضرت سلیمان کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، کیا تم لوگ مجھے مال سے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے، بلکہ تم اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ اس کے بعد واپس جاؤ، ہم ان پر ایسی فوج لے کر آئیں گے جس کا مقابلہ وہ نہیں کر سکے گی، اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کے نکال دیں گے۔ بلقیس نے جب یہ پیغام پڑھا تو اسے معلوم ہوگا کہ حضرت سلیمان دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر پوچھا۔ سلیمان نے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئیں؟ ایک ذو آور جن نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس پر طاقتور اور امانت دار ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اس کی پلک جھپکے۔ اور جب تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب سلیمان نے اسے اپنے سامنے مستقر دیکھا تو کہا، اے میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو اور اس کے بعد بلقیس کے تخت کی شکل کو کچھ تبدیل کروا دیا۔ اگر آپ کو یہ میری باتیں اچھی لگی ہوں، پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔